اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اور بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکۃ کہ جن کو وفات دیتے ہیں فرشتے، فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے یا ان کی جان نکالتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم وہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ ظلم کرنے والے تھے اپنی جانوں پر، قالو تو فرشتے کہتے ہیں فیما کنتم تم دنیا میں کس حال میں تھے۔ تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کی جان کون نکالتا ہے؟ فرشتے نکالتے ہیں، جیسے اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے اور ان کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، جب اللہ کے رسول نے ہجرت کا حکم دیا کہ آپ لوگ یہاں سے ہجرت کر جائیں، مکہ سے چلے جائیں، تو لیکن یہ لوگ وہاں پہ ہی رہے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر گئے، کچھ بعد میں کر کے گئے، لیکن یہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور ہجرت یہ کر سکتے تھے۔ اب کیا ہوا، جب ہجرت کر سکتے تھے ہجرت نہیں کی، اپنے ایمان کو بھی چھپا کے رکھا۔ پھر جب غزوہ بدر ہوا تو مسلمانوں کی جماعت تو نکلی، یا غزوہ احد ہوا، غزوہ بدر ہوا، مسلمان تو نکلے لڑائی کے لیے، ادھر جو کافر تھے وہ نکلے۔ اب یہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا ہوا تھا، بتایا نہیں ہوا تھا، یہ جو تھے ان کے اندر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، بظاہر لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ اب یہ کس کے ساتھ نکلے؟ یہ کافروں کے ساتھ، یہ کافروں کے ساتھ نکلے، اور کس کے خلاف نکلے؟ مسلمانوں کے خلاف۔ اب ہوا کیا کہ اب مسلمان تو ظاہر ہے لڑائی ہو رہی ہے، تو لڑائی کے درمیان جو ہے مسلمان جو ہیں اور کافروں کو ماریں گے۔ اب کیا ہوا، مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ان میں سے کوئی مر گیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ان میں سے کوئی مر گیا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، ان کے بارے میں یہاں پہ آتا ہے کہ ان الذین بے شک یہ وہ لوگ تھے کہ ظالمی انفسہم ظلم کرنے والے تھے اپنی جانوں پر۔ تو کیا ہے، توفاہم الملائکۃ کہ فرشتے جب ان کی روح کو قبض کر رہے تھے، ظالمی یہ ایسے لوگ تھے کہ انفسہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، کہ اللہ کا حکم تھا ہجرت کر جاؤ، یہی انہوں نے ہجرت نہیں کی، اپنے اسلام کو بھی چھپا کے رکھا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ ظالم لوگ تھے۔ ہم نے پڑھا کافر نہیں تھے، آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں، اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا لیکن اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن کافروں کی، اب دیکھو کافروں کے مقابلے، مسلمانوں کے مقابلے میں یہ لوگ نکلے کافروں کے ساتھ۔ اب مسلمانوں کو تو نہیں پتا یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اب جب مسلمانوں کی کوئی بھی چیز جو ان کو لگی اور یہ مر گئے، تو یہ ایسے لوگ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے جب ہیں ان کی روح قبض کر رہے تھے تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں قالوا فیما کنتم تم دنیا میں کس حال میں تھے؟ قالوا تو وہ کہنے لگے کننا بے شک ہم مستضعفین ہم کمزور تھے فی الارض زمین میں، ہم کمزور تھے زمین میں۔ قالوا تو فرشتے ان سے کہتے ہیں الم تکن کیا نہیں تھی ارض اللہ اللہ کی زمین واسعۃ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی فتہاجروا فیہا کہ تم ہجرت کر جاتے اس میں، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ یعنی جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں آپ کو اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہے، اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ کا ہجرت کرنا وہاں سے ضروری ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ ہجرت کر سکتے تھے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور یہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کا انجام کیا بتا رہے ہیں، فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ان کے پاس وسائل بھی تھے اور سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا حکم بھی نہیں، ہاں جی، چھوڑنا پسند نہیں کیا، ہاں جی پسند پسند کیا، اور اس وجہ سے کیونکہ یہ ہجرت کر سکتے تھے انہوں نے ہجرت نہیں کی، نبی کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور بری ہے ان کے پلٹنے کی جگہ۔ تو دیکھیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ نیت کا اعمال، جو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اسی طرح ہمارے خاتمے کو بھی دیکھا جائے گا کہ ہمارا خاتمہ کس چیز پر ہوا۔ خاتمہ اصل چیز انسان کا خاتمہ ہے۔ آپ نے دیکھا کوئی انسان ایسا ہے وہ ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزر گئی، لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ کیسے؟ اس کے مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، تو اس کو خاتمے کو دیکھا جائے گا کہ اس کا خاتمہ کس پر ہوا۔ اگر اس کا خاتمہ پھر نیکیوں کی طرف ہو گیا کہ وہ بندہ جو تھا پہلے اس نے ساری برائیاں چھوڑ دی، دین کی طرف آ گیا، یا اللہ کے کاموں میں لگ گیا، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری میں، تو وہ اس کے خاتمے کو دیکھا جائے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک
نوجوان تھا کفل، ہر روز غلط کام کرتا، ہر رات اپنے بستر پر ایک نئی لڑکی کو لاتا، پیسے تھے اس کے پاس، عیش کرتا تھا. اور لیکن اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ کیسے خاتمہ ہوا کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. کیوں؟ ایک لڑکی جب آئی تو وہ رو رہی تھی، اور وہ بس اس کے دل میں خیال آ گیا نا. اللہ نے جب کسی کا دل بدلنا ہوتا ہے تو اس سے پوچھا کہ کیوں، اس شخص نے پوچھا، کفل نے پوچھا اس لڑکی سے کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ کیا کروں، میں مجبوری سے آئی ہوں، خوشی کے ساتھ نہیں آئی، بڑی مجبوری سے آئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں، اور یہ ایک گناہ ہے، اور گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈر رہی ہوں. اس وقت اس بندے کے دل میں خیال آیا، اس وقت کفل کے دل میں خیال آیا، میں تو ہر روز گناہ کرتا ہوں، میں تو نہیں کبھی ڈرا، اور یہ ایک گناہ کرتے ہوئے ڈر رہی ہے. بس اللہ نے اس کا دل بدل دیا، اور اس لڑکی کو کہا کہ بہن جس عزت سے آئی تھی اس عزت سے چلی جاؤ. وہ گھر چلی گئی، اور وہ شخص جو تھا اس نے غسل کیا، نہایا، اور اللہ سے معافی مانگی، رو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اس کو لے گیا. اللہ کو حکم آگے اس دنیا سے چلے گا. یہ ہم یقین کریں اتنے خوش قسمت ہے نا. پہلے جب کوئی مرتا تھا تو اس کے دروازے پہ صبح لکھ دیا جاتا تھا کہ اس کے اندر فلاں برائی ہے، یا جیسے وہ شخص مرا کفل تو کوئی بھی اس کو دفناتا بھی نہ، اتنا عیاش تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے پہ لکھ دیا گیا تھا کہ اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی ہے. تو یہ بھی اسی طرح 100 کا قاتل ہے، 100 کا قاتل، 100 قتل، اور 100 قتل کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مجھے توبہ کر لینی چاہیے. ابھی اس نے توبہ کی ہے، اور کسی علماء نے اسے بتایا کہ اس جگہ کو بھی چھوڑ جاؤ، اگر تم اس جگہ پہ رہو گے تو دنیا تمہیں نیک بننے نہیں دے گی. دنیا کہے گی یہ وہی ہے جس نے اتنے قتل کیے ہیں، اتنا برا شخص ہے. وہ اس جگہ کو اس نے چھوڑنے کا ارادہ کیا، ابھی اس نے کوئی نیکی کا عمل بھی نہیں کیا، ابھی اس نے ارادہ ہی کیا ہے، تو موت کا فرشتہ آگے سے لے گیا. اب یہ موت اور نیکی کے فرشتے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں کہ برائی والا فرشتہ کہہ رہا ہے میں نے لے کے جانا ہے، اور نیکی والا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اس نے چونکہ گناہوں سے توبہ کر لی، اسے میں نے لے کے جانا ہے. تو کیا ہوا اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کیا؟ کیونکہ اس نے ایک نیا رستہ شروع کر لیا تھا، نیکیوں کا رستہ، توبہ کر لی تھی گناہوں سے، تو اس لیے وہ اس کا خاتمہ دیکھا جائے گا کہ خاتمہ کس چیز پر ہوا. اسی طرح جب کوئی حاجی اس دنیا سے جاتا ہے، احرام کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، احرام کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، تو وہ جب اٹھے گا تو وہ لبیک لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا. اسی طرح کوئی علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے تو جب وہ اس کی موت کیسے دیکھی جائے گی کہ وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس دنیا سے گیا ہے. تو اسی طرح کہ جس چیز پہ انسان کا خاتمہ ہوتا ہے اس چیز کو دیکھا جائے گا. تو یہاں پہ بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ کافروں کے ساتھ تھے مسلمان، اپنے ایمان کا اظہار بھی نہیں کیا، اس ملک سے ہجرت بھی نہیں کی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کی بری ہے لوٹنے کی جگہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ مستثنیٰ ہیں. کون سے؟ الا المستضعفین، مگر وہ جو مستضعفین جو کیا ہے؟ کمزور ہیں. کون سے کمزور؟ ایسے بوڑھے جو سفر ہی نہیں کر سکتے، ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں اور وہ ہجرت بھی نہیں کر سکتے. من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے. عورتیں بھی کمزور ہوتی ہیں اس لیے. والولدان، اور بچے. کون سے بچے؟ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے. لا یستطیعون، وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے، حیلتن، کوئی بھی طاقت نہیں رکھتے، کوئی تدبیر نہیں کر سکتے. ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی کوئی راہ پاتے ہیں. یہ ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، طاقت بھی نہیں ہے، کمزور ہیں، ہجرت بھی نہیں کر سکتے، اور ان کو رستے کا بھی نہیں پتہ. اللہ فرماتے ہیں فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، عسى اللہ، شاید کہ اللہ، ان یعفو عنہم، شاید کہ اللہ ان کو معاف کر دے. وکان اللہ، اور ہے اللہ، عفوا غفورا، اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی بخشنے والا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ومن یہاجر، اور جو ہجرت کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یجد، تو پائے گا، فی الارض، زمین میں، مراغمن، جائے پناہ. جو اللہ کے راستے میں نکل جائے تو وہ زمین میں پائے گا جائے پناہ.
کثیرہ زیادہ، اللہ اس کو جگہ دے گا، وسعہ اور کشادگی پائے گا، ومن یخرج اور جو نکلے من بیتہ اپنے گھر سے مہاجرن ہجرت کی نیت سے الی اللہ طرف اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف نکلے، ثم یدرکہ الموت پھر اس کو موت آ جائے، وہ نکلا ہے اس کو موت آ گئی، فقد وقع اجرہ تو اس کا اجر واقع ہو گیا علی اللہ اللہ کے ذمے، وکان اللہ اور ہے اللہ غفور الرحیم بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا۔ تو اس میں ایک شخص کا بھی واقعہ آتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص تھا، جب اس نے یہ دیکھنا قرآن جو تھا جب نازل ہوا، جب یہ والی آیات نازل ہوئی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسے لوگوں میں سے آتا ہوں جو کمزور ہیں، میں ضعیف بھی ہوں، کمزور بھی ہوں اور میں سفر بھی نہیں کر سکتا، لیکن میرے پاس مال ہے، یعنی مال کی وجہ سے میں دوسرے ملک میں جا سکتا ہوں تو مجھے لے جاؤ۔ تو جب اس کو چارپائی پہ ڈالا اس کو لے کے گئے، تو جب ایک جگہ پہ پہنچا تو اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی، اس نے اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا اے اللہ یہ تیرا ہاتھ، یہ محمد کا ہاتھ، میرا ہاتھ، اور اللہ میں نے اس طرح بیعت کی کہ میں اللہ تیرے رستے میں نکلا ہوں اور میری اس ساری چیز کو قبول کر لے۔ تو ابھی وہ پہنچا نہیں تھا تو وہاں پہ اس کی موت ہو گئی۔ تو مسلمانوں کے دل میں بھی خیال آتا ہے، جیسے ہم لوگ ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا نکلا تھا پہنچا نہیں ہے، ایسے جو کافر لوگ تھے نا، کافر لوگ کہنے لگے، ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ جس مقصد کے لیے نکلا تھا وہ تو پورا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس نے نیت کر لی اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے اس شخص کا اجر، ٹھیک ہے، جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔